اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ العنکبوت یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون وقال عز وجل فی سورۃ الزخرف یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن 2024 کورس کے 41ویں لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے لیکچر میں بھی ہم انشاءاللہ تعالی حرف و ندا یا کے بارے میں کچھ مزید انفارمیشن جو ہے وہ حاصل کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں ہم نے حرف و ندا یا کے بارے میں تفصیل سے پڑھا تھا کہ یا حرف و ندا جو ہے یہ عربی زبان میں ندا کے لیے کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ جس کو ندا دی جائے اس کو منادا کہتے ہیں، اور منادا کی کچھ صورتیں ہم نے پچھلے لیکچر میں تفصیل سے پڑھ لی تھیں۔ قرآن مجید میں جو منادا استعمال ہوا ہے کثرت سے وہ مفرد ہوتا ہے، اور اس منادا مفرد کا اعراب جو ہے وہ مبنی بر رفعہ ہوتا ہے، یعنی واحد اور جمع مکسر اسما ہم جانتے ہیں کہ مرفوع پیش حرکت کے ساتھ ہوتے ہیں، لہٰذا جب منادا واحد ہو یا جمع مکسر ہو تو وہ سنگل پیش کے ساتھ استعمال ہوگا۔ اسی طرح جمع سالم مذکر اسم جو ہیں وہ لسان القرآن کورس کے مطابق اونا کی آواز کے ساتھ مرفوع ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی سورہ مبارکہ الکافرون میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل یا ایھا الکافرون، تو یا کے بعد الف لام والا مفرد اسم استعمال ہوا تو وہ مبنی بر رفع تھا، یعنی جس طرح مرفوع استعمال ہوتا تھا ایز اٹ از وہ استعمال ہوا۔ منادا جو ہے ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا کہ مضاف بھی استعمال ہوتا ہے، اور جب منادا مضاف ہوتا ہے تو منادا منصوب ہوتا ہے۔ آج ہم اس ٹاپک کو ذرا آگے بڑھائیں گے، یعنی ہمارا منادا جو مضاف ہے اس میں مضاف الیہ جو ہے وہ یائے متکلم کی ضمیر ہے، یعنی منادا مضاف وہ منادا مضاف جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو۔ اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 2 مقامات سے 2 آیات تلاوت کی ہیں، ایک سورۃ العنکبوت سے آیت تلاوت کی ہے اور دوسری سورۃ الزخرف سے آیت تلاوت کی ہے۔ اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا عبادیہ، اور سورۃ الزخرف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا عبادی۔ تو یہ چیزیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج کے لیکچر میں تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر منادا یائے متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کو مختلف طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ منادا اگر یائے متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کو پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو یائے متکلم ہے اسے آپ سکون کے ساتھ پڑھیں گے، اور یہ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ جب ہم نے یائے متکلم کو پڑھا تھا، یعنی ضمیر مجرور متصل، اس یائے متکلم پہ ہم نے 2 علامتیں دیکھی تھیں، یا اس پہ سکون آتا ہے یا پھر اس پہ زبر آتی ہے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو منادا اگر آپ کا یائے متکلم کی طرف مضاف ہے تو اس کو جن طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے اس میں پہلا طریقہ یہ ہے کہ یائے متکلم کے سکون کے ساتھ، جیسے رب اسم کو میں یائے متکلم کی طرف مضاف بناؤں تو مرفوع بھی ربی بنے گا، منصوب بھی ربی بنے گا، مجرور بھی ربی ہی بنے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یائے متکلم جو ہے وہ چاہتی ہے کہ مجھ سے پہلے زیر ہو، تو اگر مضاف رب مرفوع ہو، اور ظاہر بات ہے رب واحد ہے تو وہ پیش کے ساتھ مرفوع ہوگا، تو وہ پیش جو ہے وہ زیر سے تبدیل ہو جائے گی یائے متکلم کی ڈیمانڈ کے مطابق۔ اور اگر ہم رب اسم کو منصوب کریں گے تو رب زبر کے ساتھ آئے گا، لیکن یائے متکلم کی ڈیمانڈ کی وجہ سے وہ زبر بھی زیر میں چینج ہو جائے گی۔ اور اگر رب اسم مجرور ہوگا تو ظاہر بات ہے وہ زیر کے ساتھ ہوگا، تو یائے متکلم کی جو ڈیمانڈ ہے رب اس کے مطابق ہی استعمال ہو رہا ہوگا۔ تو پہلی صورت جو ہے اس منادا کو پڑھنے کی جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہوتا ہے وہ
یا متکلم کے سکون کے ساتھ ہے، یعنی ربی میں منادہ کی جگہ پہ استعمال کروں تو ہم اس کو پڑھیں گے جی یا ربی، یعنی یا متکلم کے سکون کے ساتھ۔ دوسری صورت ہے یا متکلم کے فتحہ کے ساتھ، اس وقت کیسے پڑھیں گے؟ اس وقت پڑھیں گے یا ربیہ۔ تیسری صورت یا متکلم کے حذف کے ساتھ، اس وقت کیسے پڑھیں گے؟ اس وقت پڑھیں گے یا ربی۔ اور چوتھی صورت جو ہے وہ ہے یا متکلم کو الف سے تبدیل کر کے، کیسے؟ یا ربا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ صورتیں ہیں، لیکن میں نے آپ کے سامنے موٹی موٹی صورتیں رکھی ہیں کہ جب منادہ یا متکلم کی طرف مضاف ہوگا تو اس کو مختلف طریقوں سے پڑھا جاتا ہے، اور وہ مختلف طریقے کیا ہیں؟ ایک طریقہ میں نے بتایا یا متکلم کے سکون کے ساتھ، یا متکلم کے فتحہ کے ساتھ، یا متکلم کے حذف کے ساتھ، اور یا متکلم کو الف میں تبدیل کرنے کے ساتھ۔ تو اب اس کی اپلیکیشن ہم دیکھتے ہیں انہی دو آیات میں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی کوٹ کی ہیں۔ پہلی آیت سورۃ العنکبوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا عبادی الذین آمنو۔ تو آپ یہاں پر دیکھیں یہ عبادی تھا، میرے بندے، یعنی عباد لفظ جو ہے وہ یا متکلم کی طرف مضاف ہے اور یا متکلم کو فتحہ کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، یا عبادی الذین آمنو۔ اور دوسری آیت جو سورۃ الزخرف کی ہے اس میں آپ نوٹ کریں، وہاں پر ہے یا عبادی۔ تو یہاں پر اسی طرح عباد لفظ جو ہے وہ یا متکلم کی طرف مضاف ہے، لیکن یہاں پر یا متکلم جو ہے وہ حذف کر دی گئی ہے اور یا عبادی کے طور پر پڑھا جا رہا ہے۔ تو جو میں نے آپ کے سامنے قاعدہ بیان کیا اس کی اپلیکیشن بھی آپ کو میں نے قرآن مجید میں دکھا دی۔ پھر مزید نوٹ کریں، جیسا کہ آپ اسکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ یا ابی اور یا امی۔ اب لفظ جو ہے یہ باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور لفظ جو ہے یہ ماں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب اسماء خمسہ پڑھے تھے تو میں نے اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ اب لفظ جو ہے یہ جب مضاف کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو اس کو مرفوع ابو، منصوب ابا اور مجرور ابی پڑھا جاتا ہے، لیکن اب لفظ جب یا متکلم کی طرف مضاف ہوتا ہے تو اس کو ابی ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر پوائنٹ بتایا جا رہا ہے کہ یا ابی اور یا امی میں مزید صورتیں پڑھنا بھی جائز ہیں۔ نمبر ایک، اس یا کو تائے مکسورہ سے تبدیل کر کے پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ دیکھیں، یا کے بعد اب لفظ منصوب ہوگا اصل میں تو زبر کے ساتھ ہوگا، اور وہ جو یا ہے اس یا کو تائے مکسورہ سے تبدیل کریں گے تو یہ بن جائے گا یا ابتی، یا ابتی، اور یا امی بن جائے گا یا امتی۔ اب قرآن مجید میں یا ابتی استعمال ہوا ہے، آپ کو مختلف جگہ پر نظر آئے گا، جیسے سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ تو یہ ایک مقام میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ 8 مرتبہ قرآن مجید میں یا ابتی استعمال ہوا ہے، 2 مرتبہ سورہ یوسف میں استعمال ہوا ہے، 4 مرتبہ سورہ مریم میں استعمال ہوا ہے، جس میں سے ایک مقام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا کہ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ یا امتی جو ہے یہ قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ یا ابی اور یا امی جو ہے ان کو مزید کچھ صورتوں میں پڑھنا بھی جائز ہے، جن میں سے ایک صورت میں نے آپ کو بتائی کہ یا کو تائے مکسورہ سے تبدیل کر کے پڑھا جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یا کو تائے مفتوحہ سے تبدیل کر کے پڑھا جا سکتا ہے، جیسے ابتی کی بجائے یا ابتا کہہ دیں گے اور یا امتی کی بجائے یا امتا کہہ دیں گے۔ اسی طرح تیسری صورت یہ ہے کہ اس تا کے بعد الف زائد کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسے یا ابتا یا امتا۔ اس کے بعد ایک اور پوائنٹ نوٹ کریں، یبن امی یعنی یا ابن امی، اے میری ماں کے بیٹے۔ تو ابن کا حمزہ چونکہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے تو اس لیے میں ایسے پڑھ رہا ہوں یبن امی۔ یبن امی میں یہ جو یا ہے امی کی، اس کو الف سے تبدیل کرنے کے بعد حذف کر کے میم کے فتحہ کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ
کنسٹرکشن استعمال ہوئی ہے۔ پھر نوٹ کر لیجئے کہ یبنا امی میں یا جو ہے یا متکلم امی کی، اس کو الف سے تبدیل کیا جائے گا، الف سے تبدیل کرنے کے بعد اس کو حذف کر دیں گے، اور حذف کرنے کے بعد جو میم کا فتحہ ہے نا اس کے ساتھ اسے پڑھیں گے، جیسے اصل میں تھا یبنا امی، پھر یا متکلم کو الف سے تبدیل کیا، بن گیا یبنا اما، اور پھر الف کو حذف کیا اور میم کے فتحہ سے پڑھا یبنا اما۔ تو قرآن مجید میں یہ کنسٹرکشن استعمال ہوئی ہے، جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے ہیں کوہ طور سے، اور انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو داڑھی سے پکڑا، تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کیا کہا؟ سورہ طٰہٰ کے الفاظ ہیں، قالا یبن اما لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی۔ تو الحمدللہ جی یہ پوائنٹ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا جو قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ جو ہے وہ نوٹ کریں کہ بعض مرتبہ منادہ جو ہے وہ بطور مجاز استعمال ہوتا ہے، یعنی مجازن ندا دی جاتی ہے۔ جیسے آپ کے سامنے میں قرآن مجید سے کچھ ٹیکسٹ رکھتا ہوں۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ۔ اب یہاں پر دیکھیں یا حسرتا، پہلی بات تو نوٹ کریں کہ یہ اصل میں تھا یا حسرتی، تو وہ جو ہم نے یا متکلم والی صورتیں پڑھی ہیں نا اس میں سے یہ ایک صورت ہے جس کو یا حسرتا کے طور پہ پڑھا گیا ہے۔ اب یہاں پر حسرت منادہ ہے، تو حسرت منادہ جو ہے یہ مجازن منادہ ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اسی طرح آپ کو قرآن مجید میں یہ بھی ملے گا، سورہ ہود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے کوٹ کیے ہیں، قالت یا ویلتا اَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، تو یا ویلتا۔ اس طرح سورۃ الفرقان میں بھی یہی ہے کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور اسی طرح سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ یا ویلتنا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ تو یہاں پر جو ہے ویل اور حسرت کو جو ہے وہ مجازن ندا دی گئی ہے، تو یہ پوائنٹ بھی آپ کے سامنے کلیئر ہونا چاہیے۔ اسی طرح قرآن مجید میں یا ویلنا بھی آپ کو 6 مرتبہ ملے گا۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین۔ اسی طرح سورۃ الصافات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین۔ سورۃ القلم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین۔ تو 6 جگہ آپ کو یا ویلنا بھی قرآن مجید میں ملے گا، جن میں سے 3 مقامات میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں آپ کو یا بنیہ بھی ملتا ہے۔ سورہ یوسف میں الفاظ ہیں نا، جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ یا بنیہ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، تو یہ یا بنیہ جو ہے نا یہ اچھی طرح سمجھ لیں، یہ کیا تھا اصل میں؟ یہ یا حرف ندا بنیہ جو ہے اس میں بنینا تھا، ابن کی جمع، نون ڈراپ ہوا تو بنی رہ گیا، اور پھر یا متکلم آئی تو دونوں یاؤں کو مرج کر دیا اور یہ بن گیا یا بنیہ۔ اسی طرح آپ کو سورہ یوسف میں یا بنیہ بھی ملتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے والد کے سامنے ذکر کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یا بنیہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک۔ تو بنیہ جو ہے یہ اصل میں بنیج فعیل کے وزن پہ جو اسم التصغیر ہے نا اس کا استعمال ہے یا متکلم کے ساتھ، تو یا بنیہ۔ تو الحمدللہ جی یہ پوائنٹ بھی قرآن مجید کے حوالے سے آپ کے سامنے میں نے کلیئر کر دیا۔ اب ایک اور اہم پوائنٹ جو ہے وہ نوٹ کر لیں، وہ یہ ہے کہ کچھ صورتوں میں حرف ندا یا کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے۔ پہلی صورت یہ ہے جب منادہ مضاف ہونا تو آپ حرف ندا یا کو حذف کر سکتے ہیں، جیسے آپ کو قرآن مجید میں دعاؤں میں یہی ملے گا
یا ربنا کی بجائے ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو جب منادہ مضاف ہو تو حرف ندا یا کو حذف کرنا جائز ہے۔ اسی طرح جب منادہ علم ہو تو بھی حرف ندا کو حذف کیا جا سکتا ہے۔ اس کی بھی ایگزامپل آپ کو قرآن مجید میں ملے گی، جیسے سورہ یوسف میں عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا تھا کہ یوسف اعرض عن ھذا۔ اب یہاں پہ یوسف جو ہے مراد ہے یا یوسف، تو یہاں بھی حرف ندا یا محذوف ہے کیونکہ یوسف جو ہے یہ علم ہے۔ اور تیسری صورت حرف ندا کے حذف کرنے کی ہے جب منادہ سے پہلے ایوہا ہو، یعنی منادہ معرب لام ہوگا تو ہی اس سے ایوہا ہوتا ہے نا، تو ایوہا جب آ جائے منادہ سے پہلے تو بھی حرف ندا یا کو حذف کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کی ایگزامپل ہم اتحیات میں دیکھتے ہیں۔ ہم اتحیات جب پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی، تو یہاں پر دیکھیں ایہا النبی یہ اصل میں تھا یا ایہا النبی، تو یہاں بھی یا جو ہے وہ حذف ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک پوائنٹ اور نوٹ کر لیں کہ منادہ جب معرفہ علم ہو اور موصوف بن رہا ہو اور اس کی صفت جو ہے وہ ابن یا ابنہ ہو، اور پھر وہ ابن اور ابنہ لفظ یعنی ابن یا ابنہ لفظ جو ہیں وہ دوسرے علم کی طرف مضاف ہو۔ ٹیکنیکل سی صورت ہے، اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ منادہ معرفہ ہے اور معرفہ کی قسم علم ہے، موصوف بن رہا ہے، صفت جو ہے وہ ابن یا ابنہ آ رہی ہے، اور وہ ابن یا ابنہ جو ہے وہ ایک دوسرے علم کی طرف مضاف بھی ہے۔ تو اس صورت میں ابن لفظ کو آپ ضمہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور فتحہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، البتہ فتحہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مختار ہے۔ جیسے ایگزامپل دیکھ لیں، زید اس میں یہ موصوف ہے اور اس کی صفت ہے ابن امرن، جس میں ابن مضاف ہے اور امرن مضاف الیہ ہے، تو اس کنسٹرکشن کو ہم یا زید ابن امرن بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا زید ابن امرن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں چونکہ ایگزیکٹ کنسٹرکشن استعمال نہیں ہوئی، قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے یا عیسی ابن مریم۔ اب وہاں پر آپ دیکھیں یا عیسی ابن مریم، تو عیسی ابن مریم پڑھا گیا ہے، عیسی ابن مریم بھی پڑھا جا سکتا تھا، لیکن جیسے میں نے کہا کہ فتحہ پڑھنا جو ہے یہ مختار ہے، یعنی اس کو اختیار کیا گیا ہے۔ یہ پوائنٹ بھی کور ہو گیا، اور اب آخری پوائنٹ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب لفظ اللہ منادہ ہو، اسم اللہ بھی منادہ ہو کر استعمال ہوتا ہے، تو جب اسم اللہ منادہ ہو تو اس کی چند خصوصیات ہوتی ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ حرف ندا میں سے صرف یا کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ہم نے یا ہی پڑھا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ لفظ اللہ کا جو حمزہ ہے وہ حمزہ قطعی ہو جاتا ہے۔ ویسے آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم اسم اللہ کو پیچھے سے ملا کر پڑھتے ہیں تو اللہ کا جو حمزہ ہے اس کی حرکت نہیں پڑھی جاتی، بسم اللہ، تو آپ دیکھیں اللہ میں جو حمزہ کی حرکت ہے وہ ہم نہیں پڑھ رہے، لیکن یا کے ساتھ جب منادہ کے طور پر اسم جلالہ اللہ استعمال کیا جاتا ہے تو حمزہ جو ہے وہ قطعی ہو جاتا ہے، یعنی وہ وصلی نہیں رہتا۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یا کو حذف کر کے، یعنی حرف ندا یا کو حذف کر کے آخر میں میم مشدد لایا جاتا ہے، یعنی اللہ ہو تھا نا، اللہ یا اللہ تھا، یا حذف کیا، اللہ کے ساتھ میم مشدد استعمال کیا تو یہ بن گیا اللہم۔ میم مشدد آپ کو پتہ ہے 2 دفعہ میم ہوگا، پہلی مرتبہ ساکن ہوگا، دوسری دفعہ کوئی حرکت دینی ہوگی تو وہ زبر ہی دی جائے گی، کیونکہ زبر حرکت دینا جو ہے وہ پسندیدہ حرکت ہے، تو اللہم۔ اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ جب اسم جلالہ یعنی اللہ منادہ ہو تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایہا نہیں استعمال کیا جاتا۔ تو یہ 4 خصوصیات تھیں اسم جلالہ کے بطور منادہ استعمال ہونے کی۔ ایک پوائنٹ اور میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہی چلوں۔
قرآن مجید میں آپ کو بعض جگہ حرف ندا کے بعد کوئی اور حرف نظر آ جاتا ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے یا لیتا قومی یعلمون. اب یا کے بعد لیتا آپ جانتے ہیں یہ حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے. اسی طرح سورہ نبا میں ہے فیقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. اب یہاں بھی یا حرف ندا کے بعد لیتا حرف ہے جو حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے. تو اب یہاں پر منادا کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ یہاں پہ منادا جو ہے وہ محذوف ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہاں پر حرف ندا یا جو ہے یہ ندا کے لیے نہیں ہے بلکہ تنبیہ کے لیے ہے. یعنی حرف یا جو ہے یہ کبھی کبھی تنبیہ کے لیے بھی آتا ہے، اس وقت یہ اسم کے علاوہ فعل اور حرف پر بھی داخل ہو جاتا ہے. تو قرآن مجید میں جب آپ کو ایسی آیات ملیں جہاں پر حرف ندا کے بعد کوئی حرف ہو، ورنہ تو حرف ندا کے بعد آپ کو اسم ملے گا نا جو بطور منادا استعمال ہوگا، لیکن اگر آپ کو حرف مل جائے جیسے لیتا بہت قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، تو وہاں پر ایک رائے تو یہ ہے کہ یہاں پر منادا جو ہے محذوف ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہاں پر یا جو ہے ندا کے لیے استعمال نہیں ہوا بلکہ تنبیہ کے لیے استعمال ہوا ہے. اور سورہ یاسین میں ایک ایگزامپل ہے یا حسرتن علی العباد. تو اب یہاں پر یا حسرتن جو استعمال ہوا ہے یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ نحویوں کے نزدیک یہ صورت جو ہے یہ منادا شبہ مضاف والی صورت ہے. قرآن مجید میں یہ ایک جگہ استعمال ہوا ہے تو اس لیے آپ کو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو آج کے لیکچر میں نے تفصیل کے ساتھ جو کچھ اہم پوائنٹس باقی رہتے تھے حرف ندا کے حوالے سے وہ ڈسکس کر دیے. ان میں سب سے اہم پوائنٹ جو یاد رکھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ منادا جب یا متکلم کی طرف مضاف ہوتا ہے تو اس کو مختلف طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے. یا کے سکون کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، یا کی فتحہ کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، یا کے حذف کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے. یا ربی، یا ربی، ربی، اب یہ دیکھیں ربی، اور اگر یا کو حذف کر دیں تو سمپل ربی آ جاتا ہے جس میں آپ کو بے شمار قرآن کی دعائیں مل جاتی ہیں، اور ہمارے لسان القرآن کورس کی بھی وہ دعا آپ کو مل جاتی ہے کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. تو ربی جو ہے یہ اصل میں تھا یا ربی. یا حرف ندا حذف ہوا اس لیے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ حرف ندا یا کو کب کب حذف کیا جا سکتا ہے. اس میں ایک صورت تھی جب منادا مضاف ہو تو یا حرف ندا حذف ہو گیا، اور پھر ربی میں یا کو بھی حذف کر کے پڑھا جا سکتا ہے. یہ ہم نے پڑھا تھا جب منادا یا متکلم کی طرف مضاف ہو. تو الحمدللہ یہ ساری چیزیں کور ہو گئی ہیں. امید ہے آج کا لیکچر بھی آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوا ہوگا. اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.